بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا صرفی اجرا شروع ہوگا۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا صرفی اجرا مکمل ہو گیا ہے۔ آج انشاءاللہ صرفی اجرا سورۃ البقرہ کا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں جو الف لام ہے اس کو اگر ماقبل کے ساتھ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر پڑھو گے تو اس میں حمزہ وصل قطعی والا قانون جاری ہوگا۔ اس طرح جاری ہوگا کہ یہاں جو حمزہ ہے یہ وسط کلام میں پھر واقع ہو کر نہیں گرتا، کیونکہ یہ حروف کا حمزہ ہے اور حروف کا حمزہ قطعی ہوتا ہے، تو اگرچہ وسط کلام میں آ جاتا ہے پھر بھی یہ نہیں گرتا۔ آپ جب ماقبل کے ساتھ ملا کر پڑھو گے تو پھر اس طرح پڑھو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ باقی اس کا جو بحث ہے وہ چونکہ اس میں جائز بھی نہیں ہے بحث کرنا، کیونکہ حروف مقطعات میں سے حروف مقطعات میں اللہ تعالیٰ نے بحث کرنے سے منع کیا گیا، اگرچہ بہت سارے علماء نے اس میں بہت ساری تعویلیں کی گئی ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کے راز ہے بحث بھی نہیں کرنا چاہیے اس میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اسماء اشارہ ہے، واحد مذکر کے لیے آتا ہے، باقی اس کا جو بحث ہے وہ نحو میں آئے گا۔ الکتاب کتب یکتب کتبا و کتابا، باب کتب یکتب فعل یفعل کا مصدر ہے، یہاں مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے، معنی لکھا گیا کتاب، اور اس میں قوانین کو سے جاری ہو گئے۔ اس میں سے پہلا قانون جو ہے یہ حمزہ وصلی قطعی والا قانون حکم نمبر 1 جاری ہوگا کہ حمزہ وسط کلام میں واقع ہو کر گر جاتا ہے، کیونکہ یہ الف لام کا حمزہ ہے اور الف لام کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، اسی وجہ سے گر جاتا ہے۔ ذالک الکتاب اس طرح نہیں پڑھا جاتا ذالک الکتاب، بلکہ ذالک الکتاب، یہ حمزہ گر گیا۔ اور کتاب اس میں دوسرا قانون، الف لام کی داخل ہونے سے پہلے یہ کتاب بن تھا، تنوین کے ساتھ تھا، جیسے ہی اس پر الف لام داخل ہو گیا تو وہ تنوین گر گیا، کیونکہ الف لام جس کلمے پر داخل ہو تنوین اس کلمے پر نہیں آ سکتا، تو اس میں صرف کے اعتبار سے جو قانون جاری ہوگا وہ ہے نون تنوین اضافت والا قانون، تو اضافت والا قانون سے وہ نون تنوین گر گیا۔ لا ریب فیہ اس میں کوئی قانون جاری نہیں ہے، راب یریب ریبا فہو رائب، یہ باب فعل یفعل کا مصدر ہے بمعنی شک، کتاب کا معنی ہے لکھنا، اس میں کوئی قانون جاری نہیں ہے۔ فیہ اس میں بھی کوئی قانون جاری نہیں ہے۔ ہدن ہدا یہدی ہدیا و ہدن و ہدایتا فہو ہاد، اور اس کا اسم مفعول مہدی آتا ہے اور امر جو ہے اہدی آتا ہے۔ اس کی تعلیل اس میں کون سے قوانین جاری ہے؟ ہدن اصل میں تھا ہدیون، اور وزن فعال، اس میں تھوڑا اور آسانی پیدا کر کے تو اس طرح لکھوں گا ہدیون، بالکل اسی طرح ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے اس طرح لکھا ہے ہدیون، بالکل اسی طرح ہے ہدیون۔ قوانین کو سمجھانے کے لیے میں نے اس طرح لکھا، یہاں جو ہے یا متحرک ماقبل مفتوح ہے تو قالبا والا قانون سے یا الف سے تبدیل ہو گیا تو بن گیا ہدان بن گیا۔ اب دو ساکن جمع ہو گئے، ایک ساکن یہ الف ہے اور ایک ساکن یہ نون تنوین ہے، دو ساکن جمع ہو گئے اور پہلا ساکن مد بھی ہے کیونکہ الف ماقبل مفتوح ہے، تو التقاء ساکنین حکم نمبر 3 سے پہلا ساکن کو حذف کر دیا تو ہدان سے یہ والا ہدن بن گیا۔ للمتقین یہ اصل میں تھا المتقین، اتقا یتقی اتقاء فہو متقن، واتقی یتقا اتقاء فذاک متقن، اور اس کا مجرد وقا یقی وقایتاً بمعنی بچنا، پرہیز کرنا۔ یہ باب افتعال سے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے صیغہ جمع مذکر سالم، اس میں فاعل ثلاثی مزید اور لفیف مفروق اسباب افتعال۔ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا للمتقین، متقی دو یا ہے،
متقین مفتعلین دو یا ہے تو متقین اصل میں تھا متقین مفتعلین واو باب افتعال کے فاعل میں واقع ہوا تھا تو اتعدى اتصل والا قانون سے واو کو تا کر دیا تا کو تا میں مدغم کر دیا تو متقین بن گیا متقین بن گیا. یہاں یا مکسور اور اس کا ماقبل بھی مکسور تھا تو یدعو یرمی والا قانون سے یا کی حرکت جو ہے وہ حذف کر دیا تو متقین بن گیا. اب یہاں پر پھر دو ساکنین جمع ہو گئے اور دونوں یا ہے ایک یہ یا ہے اور ایک یہ یا ہے جس کا ہم نے حرکت جو ہے یدعو یرمی والا قانون سے حذف کر دیا تھا تو یہ دو ساکنین جمع ہو گئے اور پہلا ساکن مدہ بھی ہے چونکہ یا ماقبل مکسور ہے تو مدہ ہی ہوگا اس لیے پہلا ساکن التقاء ساکنین حکم نمبر 3 سے پہلے ساکن کو حذف کر دیا تو متقین سے متقین بن گیا. اسی طرح اس میں اور قانون جو ہے وہ التقاء ساکنین کا حکم نمبر 2 بھی لگا ہے کہ حالت وقف میں دونوں ساکنوں کا پڑھنا واجب ہے. یہ حالت وقف ایک ساکن یا ہے اور ایک ساکن یہ جو نون ہے یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا تو دو ساکن آ گئے. اب یہاں حذف نہیں ہوگا بلکہ دونوں ساکنوں کا پڑھنا واجب ہے تو متقین پڑھیں گے دونوں ساکن پڑھیں گے. اگرچہ دیکھو نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جاتا ہے لیکن پڑھیں گے دونوں قانون دونوں ہی ساکن پڑھے جائیں گے. یہ رہی آج کے اس آیات میں صرفی اجرا اور مختصر طریقے سے اس کا نحوی ترکیب بھی بتا دوں گا تاکہ پھر بعد میں اس کے لیے دوسری ویڈیو بنانا نہ پڑے. الف لام میم اگر اس میں بحث کریں گے حروف مقطعات اصح قول تو یہ ہے کہ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں بالکل اس میں کچھ ہی نہ کر لیں. لیکن بعض علماء نے بہت ساری تعویلات کی گئی ہیں اس میں تو اس ایک صورت میں یہ مفعول بھی بن سکتا ہے ایک صورت میں یہ مبتدا بن سکتا ہے ایک صورت میں یہ خبر بن سکتا ہے. تو اگر مفعول بھی بناؤ گے تو پھر یہ اس سے پہلے اتلو فعل یا اقرأ فعل محذوف ہوگا اسی کے لیے یہ مفعول بھی بنے گا. اس صورت میں معنی ہوگا الف لام کی تلاوت کیجیے یا الف لام پڑھیے گا اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا. اور اگر اس کو خبر بناؤ گے تو اس کا مبتدا محذوف ہوگا. اس کا مبتدا کیا ہے ہذہ الف لام میم یا ھذا الف لام میم. یہ الف لام میم یہ خبر ہوگا اور اس کے مبتدا جو ہے وہ ھذہ یا ھذا ہوگا. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مبتدا بناؤ گے تو پھر یہاں جو ہے یہ سب اس کے لیے کیا بنے گا خبر بنے گا یہ سب اس کے لیے خبر بنے گا. تو اگر اور لیکن اصح قول یہی وہی جو آپ لوگوں کو بتایا کہ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیں. ذالک ذا اسم اشارہ لام لی برائے بعد دوری بتانے کے لیے آتا ہے. کاف حرف خطاب مخاطب کا انتخاب کرتا ہے کہ مخاطب کتنے ہیں ایک ہے تو کا دو ہے تو کما جمع ہے زیادہ ہے تو کم. یہ مخاطب کے انتخاب کے لیے آتا ہے. یہ کاف جو ہے مخاطب کے اعتبار سے آتا ہے یعنی آپ کو مخاطب بتاتا ہے کہ مخاطب آپ کے سامنے کتنے ہیں ایک ہے دو ہے تین ہے. اگر ایک تو کا اگر دو تو کما اور اگر جمع بہت سارے بیٹے ہوئے تھے تو کم آئے گا. اور یہ جو اسماء اشارہ ہے یہ مشار الیہ کے اعتبار سے آئے گا. کافر پہ خطاب مخاطب کے اعتبار سے آئے گا اور یہاں جو اسم اشارہ ہے یہ مشار الیہ کے اعتبار سے آئے گا. مشار الیہ واحد تو اس میں اشارہ بھی واحد لایا جائے گا. مشار الیہ تثنیہ تو اس میں اشارہ بھی تثنیہ لایا جائے گا. مشار الیہ جمع تو اس میں اشارہ بھی جمع لایا جائے گا. مشار الیہ مؤنث تو اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا جائے گا. تو اس میں اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ کے اعتبار سے لایا جائے گا اور یہ جو کاف حرف خطاب ہے یہ مخاطب کے اعتبار سے لایا جائے گا. تو کاف حرف خطاب یہ حرف ہے یاد رکھیے. بہت سارے لوگ اس کو مضاف الیہ بناتا ہے یہ مضاف الیہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی یہ مضاف الیہ نہیں ہو سکتا. بہت سارے طلباء سے پوچھیں کہ ذالک میں کاف کون سی ضمیر ہے تو آپ کو بتائے گا کہ ضمیر مجرور متصل ہے. نہیں یہ غلط ہے یہ حرف خطاب ہے. اب یہ بات ہے کہ یہ مضاف الیہ کیوں نہیں بن سکتا. مضاف الیہ اس وجہ سے نہیں بن سکتا. دیکھو آپ لوگوں کو ایک قاعدہ بتاتا ہوں کہ جب بھی کسی اسم کے بعد کوئی ضمیر آ جائے بالکل وہ اس اسم کے ساتھ متصل ہو تو آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں اور کچھ نہیں بن سکتا. جیسے قلمی میرا قلم یہ مضاف الیہ ہے. کتابوں کا یہ کتاب اسم اس کے بعد ضمیر آیا ہے اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر یہ آپس میں پھر مضاف الیہ بنے گا. قلنسوتکم تمہاری ٹوپی
ये आपस में मुज़ाफ़ इज़ाफ़ इलैह बनेगा। तो अगर किसी इसम के बाद कोई ज़मीर आ जाए तो आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनता है और कुछ नहीं बन सकता। आंखें बंद करके उसको मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बना दो। यहाँ बात है तो ज़ालिका ये इसम इशारा चूँकि इसम होता है, इसके बाद 2 मिनट के लिए अगर मैं इसको ज़मीर ही बना दूँ, मैं इसको ज़मीर बना दूँ, चलो इसको मैं 2 मिनट के लिए ज़मीर बनाता हूँ। ये इसम है, इसके बाद ज़मीर आ गया तो इसकी तरकीब कौन सी करनी चाहिए? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह वाली तरकीब होगी। और लेकिन काम ये ख़राब करेगा कि इसमें इशारा कभी भी मुज़ाफ़ नहीं बन सकता, कभी भी मुज़ाफ़ नहीं बन सकता और इसका पर मुज़ाफ़ इलैह के अलावा और कोई एराब आ भी नहीं सकता। जब इस पर मुज़ाफ़ इलैह के अलावा और कोई एराब आ नहीं सकता और इसमें इशारा मुज़ाफ़ हो नहीं सकता तो फिर तो लाज़मी बात है ये काफ़ हर्फ़ खिताब होगा। काफ़ हर्फ़ खिताब, कोई और चारा ही नहीं है। या तो उसको मुज़ाफ़ इलैह बनाना पड़ेगा और ये मुज़ाफ़ इलैह नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें इशारा मुज़ाफ़ हो नहीं सकता। जब ये मुज़ाफ़ नहीं हो सकता तो लिहाजा काफ़ हर्फ़ खिताब होगा, ये इसमी भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो ज़ालिका ज़ा इसमें इशारा मुब्तदा लाम बराए बुअद काफ़ हर्फ़ खिताब। अल किताब एक तरकीब इसमें है कि मुब्तदा बनाओ, अल किताब इसके लिए खबर बनाओ। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा। दूसरी तरकीब यह है कि ज़ा इसमें इशारा मुबदल मिन हो और अल किताब हो ये बदल मुबदल मिन हो मिलकर ये मुब्तदा बनेगा। आगे फिर ला रैब फीही हुदल ला रैब फीही इसके लिए खबर अव्वल बनेगा, हुदल लिल मुत्तकीन इसके लिए खबर सानी बनेगा। तीसरी ज़ालिका को मुबय्यन बनाओ और अल किताबों को बयान अत्फ़े बयान बनाओ। मुबय्यन बयान मिलकर ये मुब्तदा बनेगा, खबर वही होगी, खबर अव्वल खबर सानी। अच्छा, इसी तरह इसमा इशारा की तरकीब का कायदा आप याद कीजिए कि इसमा इशारा की तरकीब का कायदा क्या है। देखिए याद रखिए, बहुत ही आसान सिंपल सा कायदा है कि इसमें इशारा के बाद देखो कि मुअर्रब बिल्लाम वाला इसम है या बगैर अलिफ लाम वाला इसम है। अगर बगैर अलिफ लाम वाला इसम था या इसमें इशारा के बाद आलम था या मुरक्कब इजाफी था तो आंखें बंद करके इसमें इशारा को मुब्तदा बना दीजिए और उस बाद वाला इसम या आलम या मुरक्कब इजाफी को खबर बना दीजिए। जैसे हाजा ज़ैदुन, हाजा ज़ैदुन ये इसमें इशारा है, इसके बाद आलम है तो ये मुब्तदा बनेगा, ये मुब्तदा बनेगा। इसी तरह हाजा ज़ारिबुन, हाजा ज़ारिबुन बगैर अलिफ लाम वाला इसम है तो फिर मुब्तदा और खबर बनेगा। इसी तरह अगर मुरक्कब इजाफी था हाजा गुलाम ज़ैदिन पर इसमें इशारा मुब्तदा बनेगा और गुलाम ज़ैदिन ये उसके लिए खबर बनेगा। लेकिन अगर इसमें इशारा के बाद मुअर्रब बिल्लाम वाला इसम था यानी उस पर अलिफ लाम दाखिल था, फिर उस इसम को देखो मुश्तक है या जामिद है। अगर वो इसम मुश्तक था तो उस इसमें इशारा को मौसूफ बनाओगे और उस इसमें मुश्तक को सिफत बनाओगे। जैसे हाज़ा ज़ारिब, यह हाज़ा मौसूफ बनेगा और अज़ारिब इसके लिए सिफत बनेगा। मौसूफ सिफत मिलकर फिर या चाहे मुब्तदा बनाओ या खबर बनाओ। अगर इस शुरू में वाक़ है तो मुब्तदा बनाओ, इसके लिए खबर निकालो। अगर इसको मुब्तदा खबर बनाओगे तो इसके लिए मुब्तदा निकालो। ज़ैदुन हाज़ा। इसी तरह लेकिन अगर मुअर्रब बिल्लाम वाला इसम जामिद था, मुश्तक नहीं था, तो उसमें आपके लिए 2 तरकीबें जायज़ है। या तो इसमें इशारा को मुबदल मिन्हु बनाओ और उस मुअर्रब बिल्लाम वाला इसम को बदल बनाओ, एक तरकीब। या तो इसमें इशारा को मुबय्यन बनाओ और उस इसम को अत्फ़े बयान बनाओ। ये 2 तरकीबें आप उसमें कर सकते। और लेकिन एक तरकीब ये भी की गई है कि अगर इसमें इशारा के बाद वाला इसम पर मुअर्रब बिल्लाम था तो उसको आप मुब्तदा और खबर भी बना सकते हो। उलमाए नहवी में इसकी भी एक तावील की गई है, इसकी भी एक तरकीब ये भी की गई है। तो टोटल 4 तरकीबें हो गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें इशारा का जो ये तरकीबी कायदा है ये कुल्ली नहीं है बल्कि अक्सरी है। देखो मंतिक की जो कुल्ली कायदे होते हैं वो कुल्ली होते हैं, नहवी की जो कायदे होते हैं वो कुल्ली नहीं होते बल्कि अक्सरी होते हैं। ये अक्सरी तौर पर यह कायदा है, अक्सर ऐसे ही होता है, इसके अलावा और नहीं हो सकता। अच्छा, तो ज़ालिका मुबदल मिन्हु अल किताब बदल मुबदल मिन्हु मिलकर ये मुब्तदा होगा। और ला रैबा, ला नफी जिन्स, रैबा इसका इसम, रैबा इसके इसम, चूंकि जो ला का जो इसम है वो मुफरद
غیر مکرر نکرہ ہے تو یہ مبنی بر فتح ہوگا. لا نفی جنس ریبا 16 اقسام میں مفرد منصرف صحیح ہو کر اور لا کے لیے اسم بنے گا اور مبنی بر فتح ہوگا. فی جار ہی ضمیر مجرور جا مجرور مل کر یہ ظرف ہو کر خبر ہوگا. ثابتوں کے ساتھ یا کائنون کے ساتھ یہ خبر بنے گا. تو لا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مرفوع محلن ہو کر یہ مبتدا کے لیے خبر بنے گا. ہدن للمتقین ہدن یہ خبر ثانی بنے گا اس مبتدا کے لیے جو ہم اس کو مبدل کو مبتدا بنایا تھا اسی کے لیے یہ خبر ثانی بنے گا. اور للمتقین لام جارا المتقین مجرور جا مجرور مل کر یہ متعلق ہوگا اس ہدن مصدر کے ساتھ. ہدن مصدر اپنی متعلق سے مل کر یہ مبتدا کے لیے خبر ثانی بنے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ لا محل لها من الاعراب ہوا چونکہ یہ جملہ مستأنفہ ہے اور جملہ مستأنفہ کا محل اعراب نہیں ہوتا. اس کے علاوہ آپ ہدن اس جملے کو کوئی اگر دوسرا ترکیب کر لے تو ہدن کو فی کی ہی ضمیر سے حال بھی بنا سکتے ہو. اسی طرح اگر آپ اس کے ذالک الکتاب اس کو مبتدا اور خبر والی ترکیب کرو تو لا ریب کو بھی اس کے لیے حال بنا سکتے ہو. تو یہ رہی آج کی اس آیات میں صرفی اور نحوی اجرا. اس کا ترجمہ الف لام میں ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریبہ نہیں شک فیہ اس میں ہدن ہدایت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اس کی ایک اور ترکیب اگر آپ اس کو بالکل الگ جملہ بناؤ تو یہ ہدن مبتدا بھی بنے گا للمتقین خبر بھی بن سکتا ہے ضرب مستقر اس کے لیے خبر بن سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں پھر اس کا ترجمہ ہوگا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اگر حال بناؤ گے اس حال میں کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی اور یہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. جس کو اگر سبق سمجھ میں نہیں آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال بتا سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں پر اس کو جواب ملے گا. اگر وہاں پر نہ ملے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جواب دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب